بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. دوست اور عزیزو، میرے تو پہلے علماء دی گفتگو سن چکے تھے، اور میرے تو بعد بھی قاری عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ بیان کرنے والے نے. میری دعا ہے کہ اللہ ان علماء دے علم اور عمل دے اندر اور عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، اور سانو سب نو جو سنیا ہے اس اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ہونی تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان سماعت فرما رہے سو اشعار دے اندر، اور اس تو پہلے حدیث دی حجیت اور اہمیت تے بھی تسی بیان سنے. حقیقت ہے
حدیث دی حجیت ہوئے یا حدیث دی اہمیت ہوئے، یہ دونوں چیزاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان اتے دلالت کر دیں۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حدیث کس چیز نو کیا جاتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اے لوگ لفظ حدیث تو انہیں خائف نہیں؟ ان دی میں تمہیں بنیادی ایک وجہ دستے نہ، پہلے حدیث زبانہ سن لو۔ حدیث زمانہ یہ ہے کہ پیارے رسول دی زبان چو جو بھی نکلے وہ حدیث ہے۔ پیارے رسول نے جو کر کے دکھایا ہے وہ حدیث ہے، اور صحابہ نے آپ دے سامنے جو کیتا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کیتی ہے وہ اس نے بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ تین چیزاں حدیث کے اندر شامل ہیں، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیتا، یا جو آپ دے سامنے عمل کیتا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی تھی۔ ہن آخر وجہ کیا ہے؟ اسی لوگ، اسی تو مراد یہ جنہاں نو بڑے بڑے لوگ کیا جاندہ ہے، یہ حدیث تو خائف کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل سانو ایک مغالطہ دیتا جاندہ ہے، وہ سمجھ لو شاید جے برخوردار موضوع نہ شروع کردہ تو ہو سکتا ہے میں بیان نہ کردہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اصل دے اندر ایک عام مغالطہ دیتا جاندہ ہے، تسی حکمرانہ کولوں بھی سندے ہوو گے، خاص طور تے جدو مشرف صاحب جدو بھی تقریر کر دے سن، وہ ایک جملہ ضرور کیا کر دے کہ اسلام ساڑیاں ہن بنیادی ضروریات نو پورا نہیں کردا، اس واسطے سانو اجتہاد کرنا چاہیے۔ ہن ایتھے ایک مغالطہ دیتا جاندہ ہے، مغالطہ یہ دیتا جاندہ ہے کیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں دی جو بعثت ہوئی، آپ دنیا وال بھیجے گئے تے آپ حکمران بن کے آئے یا آپ نبی بن کے آئے؟ اے جے بنیادی فرق، جے اس فرق نو تسی سمجھ لیا، تسی ایک ایسا اصول سمجھ لو گے کہ اگے مسئلہ سمجھنا تھوڑے واسطے آسان ہو جائے گا، اور کسی نے جواب دینا بھی تھوڑے واسطے آسان ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، نہ یہ بیان کیتی جاندی ہے، نہ سانو پتہ ہے آیا کہ اللہ دے نبی دی بعثت، آپ جو دنیا وال آئے، اے آپ حکمران بن کے آئے یا اللہ دے نبی بن کے آئے؟ آج دا پڑھیا لکھا طبقہ جنہاں نو اسی پڑھیا لکھا کہنے ہاں، اگرچہ وہ جاہل نہیں، وہ یہ بات کہیں دے نے کہ اللہ دے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے بحثیت حکمران آئے، بحثیت نبی نہیں آئے، انہاں دی حیثیت ایک حکمران دی سی۔ ایک ایسا خطرناک جملہ ہے، ہن کئی کہندے نے جی حکمران بن کے آئے یا نبی بن کے آئے، اندے نال فرق کی پیندا ہے؟ آؤ میں سمجھاواں کی فرق پیندا ہے۔ جے اے منو کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حکمران آئے، تو اس زمانہ اے ہے کہ آپ حکمران آئے، حکمران دی حیثیت دے اندر آپ دا جو دل چاہیا آپ نے قرآن دا معنی اور مفہوم بیان کیتا ہے۔ جدوں آپ ایک حکمران سن تے آپ نے اپنی مرضی دے نال قرآن مجید دا معنی اور مفہوم بیان کیتا، تو اس زمانہ اے ہے کہ آج جو بھی حکمران ہوئے گا اس نو اختیار ہے کہ قرآن دی آیت پڑھے اور اپنے کولوں جو اس دا معنی کرنا چاہتا ہے وہ معنی کر لے۔ جے رسول اللہ دی بعثت ہوئے بحثیت نبی تے پھر قرآن دی تفسیر کرن دا اختیار رسول اللہ نو بھی نہیں، رسول اللہ بھی پابند نے قرآن دا او معنی اور مفہوم بیان کرنے دے کہ جو اللہ نے سمجھایا ہے۔ اسے ہی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اے میرے پیارے نبی جدوں جبریل وحی لے کے آؤندے تسی قرآن نو جلدی جلدی پڑھنے دی کوشش نہ کریا کرو، اس قرآن تواڈے سینے دے اندر جمع کرنا اے بھی ساڈا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانا، تے اس دی تفسیر سکھاؤنا بھی ساڈا کام ہے۔ یعنی قرآن دی تفسیر کوئی نبی بھی اپنی طرفوں نہیں کر سکتا، اے بنیادی فرق ہے۔ اے ہوئی وجہ سی، اے فتنہ کوئی اج دا نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، حکمران نال اختلاف ہویا۔ بنیادی اختلاف کیا ہے؟ اس وقت دا حکمران بھی یہ فتویٰ چاہتا سی کہ اللہ دے پیارے نبی بحثیت حکمران آئے نے، بحثیت نبی نہیں آئے۔ اسے واسطوں نے کیا نا کہ تسی فتویٰ دے دو کہ زبردستی طلاق واقع ہو جاندی ہے۔ جدوں میں کہہ دیتا ہے کہ زبردستی طلاق ہو جاندی ہے تو یہ ہونی چاہیے ہے، میں حکمران ہے نا۔ اے حکمران نو اختیار ہے کہ قرآن دی جو تفسیر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا؟ فرمایا نہیں، اے اختیار تو محمد الرسول اللہ نو بھی نہیں، اے اختیار تو اللہ دے پیارے نبی نو بھی اللہ نے نہیں دیتا۔ اللہ دے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ ثم ان علینا بیانا، کہ اے میرے پیارے نبی اس دی تفسیر میں تینوں سکھاواں گا تے پھر تو لوگوں نو بیان کرنی ہے، اپنی مرضی دے نال تو بیان نہیں کر سکتا۔ ثم ان علینا بیانا، تو اے حکمران تیرے کہن تے میں فتویٰ کس طرح دے دیواں کہ اللہ دے نبی دی حیثیت ایک حکمران دی سی؟ فرمایا نہیں، اللہ دے نبی حکمران دی حیثیت نال نہیں آئے، او محمد الرسول اللہ دی حیثیت نال آئے نے۔ او کس حیثیت نال آئے نے؟ انہاں دی حیثیت خود اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا
قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. ذرا غور کرو. اللہ فرماتے نے او لوگو آؤ میں تمہیں دساں کہ میرا نبی کس حیثیت دے نال اس دنیا تے آیا ہے. جو حیثیت تسی سمجھدے جے انہاں دنیا داراں نے سمجھی ہے اس حیثیت دے نال میں اپنے نبی نو نہیں بھیجیا. فرمایا اے میرے پیارے نبی اعلان فرما دے وہ انما اعظکم بواحدہ انما اعظکم بواحدہ. اللہ واسطے قرآن دے الفاظ تے غور کرو. انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. وہ میں تانوں حکم دے رہا ہاں کہ تسی دو دو بندے ٹولیاں دی شکل چ بن کے بہ جاؤ, دو دو سیانے بندے بہ جاؤ. جے دو دو نہیں بہنا اس طرح تہاڈا کام نہ ہو سکے تے کلے کلے ہو کے بہ جاؤ. ثم تتفکروا. جدوں دو دو بہو گے ٹولیاں دی شکل چ بہو گے ثم تتفکروا اپنی عقلاں دوڑاؤ جنیاں دوڑا سکدے جے. غور و فکر کرو, کلے کلے بہ کے غور و فکر کرو. کس چیز اتے؟ فرمایا ما بصاحبکم من جنہ. میرے نبی دے عیب تلاش کرو. تانوں میں کھلی چھٹی دے رہا ہاں, آپس کے اندر سارے جڑ کے بہ جاؤ, سر جوڑ لو, کیلے کیلے ہو کے بہ جاؤ. ثم تتفکروا تے اپنی ساریاں زندگیاں کھپا دے وہ سوچن لگ پاؤ. مینوں اپنی ذات دی قسم ہے کہ تہاڈیاں زندگیاں ختم ہو جان گیاں, یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی. ما بصاحبکم من جنہ تے تسی میرے سونے دا کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے. کوئی ہے دنیا تے حکمران ایسا کہ جس کی زندگی اس طرح بے عیب ہوئے کہ جس طرح محمد رسول اللہ دی زندگی بے عیب ہے؟ کسے حکمران دی زندگی بے عیب نہیں. اگر بے عیب زندگی ہے تو اے میرے پیارے نبی دی زندگی ہے, اے حیثیت ہے میرے پیارے نبی دی بے ست دی. فرمایا تہاڈیاں زندگیاں ختم ہو جان گیاں. تسی سوچ دے دنیا تے چلے جاؤ گے تہاڈیاں عقلاں معاف ہو جان گیاں, عقلاں جواب دے جان گیاں. ما بصاحبکم من جنہ لیکن تسی میرے نبی دی زندگی دے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے. یہ کون ہے؟ اس حیثیت دا نام ہے, شخصیت دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہ گیا جھگڑا, امام مالک ور گئے, کہنے لگے نہیں ہو سکتا. تے حکمران نے کی کیتا؟ آخری حربہ ہن بھی کی ہوتا ہے جڑا عالم بہت ہی توحید بیان کرے یا سنت بیان کرے تو پھر اور کچھ نہ ہوئے اسی اس دا کردار ضرور خراب کرنے دی کوشش کرنے ہیں کہ اے مولوی صاحب نے آج سود تے جمعہ پڑھایا نا تے چونکہ میرا کاروبار سودی آ تے اینا مولوی صاحب نے جمعہ ہی میرے تے لایا. اے ویلی لکھے دی گل ہے. میں منچنا باتوں آ رہا سا تے اثر دا وقت سی, میں ایک بستی چ رکیا, میں چلو ایتھے نماز پڑھ لی. میں پوچھا بھی آج مولوی صاحب ایتھے کیوں نہیں آئے, کتنے نے نظر نہیں آئے؟ جی انہاں جواب دیتا ہے. میں کیا بھی دو چار تسی کرتے ہو نا, کیوں جواب دیتا ہے؟ مولوی صاحب نو بلایا, وہ کہنے لگے جی انہاں نو پوچھ لو. تے جے میں تحقیق کی تھی تے ایک چودھری صاحب وگڑے, وہ پیچھے نماز نہیں سن پڑھ دے. میں انہوں نے پوچھا بھی آخر وجہ کی ہے؟ مینوں شرم آتی ہے یہ بات کر دیں, لیکن یہ کرن اس واسطے لگا ہاں کہ سانو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے, اپنے من نو بدلو. وہ مینوں کہندا حافظ جی
मैनू तुसीं ये दसो, नाले कन्नां नूं हथ लाई जाए, तोबा 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 तोबा, ये दसो कि जेड़ा मौलवी 7-7 रोटियां खावे तो उहदे पिछे नमाज हुंदी है? मैं क्या जी होर ये तो बहुत बड़ा इतराज है कि 7-7 रोटियां टाइम दियां खांदा है जी, इन्हें मझ रखी है। तो ये दसो जेड़ा मझ वास्ते तोबा तोबा रोज ही पट्ठे पिन्ने, उन्हें पिछे नमाज हुंदी है? आप ही तोबा तोबा करी है, आप ही कन्नां नूं हाथ लाई है। मैं क्या जी होर? कहन लगा जी जदों फिर पट्ठे चुकदा ना पंड सिर ते फिर इहनूं वेखण वाला हुंदा, 4 बंदे वो पंड इह दे सिर ते रखदे ने। ये दसो इस तरह के बंदे पिछे नमाज हुंदी है? मैं क्या भी होर? कहन लगा जी बस। मैं क्या भी अल्लाह के बंदे मेरे ध्यान नाल गल सुन, जे 7 रोटियां खांदा है तू मैनू दस कदी इहनूं रोटी खिलाई हो? कहन लगा जी नहीं। मैं क्या भी जे इन्हें मझ रखी है, ये पट्ठे लिया कदी तेरे डेरे ते गया होवे? कहन लगा जी नहीं। तो मैं क्या भी तीसरा तेरा इतराज है कि पंड बड़ी चुकदा है, कदी इहदे सिर ते रखाई होवे? कहन लगा जी नहीं। मैं क्या भले मानसा जेड़े इनू खाना देंदे ने, जेड़े इनू पट्ठे देंदे ने, इहदी खिदमत करते हैं, उन्होंने तो इतराज नहीं, तो तेनों क्यों इतराज है? बहरहाल साडा तो यह हाल है, जे अपने मिजाज के खिलाफ मसला होया तो फौरन ये काया सारी तब्दील हो गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जुर्म क्या है? हदीस की हिफाजत, फरमाने रसूल की हिफाजत, सुन्नत की हिफाजत, सुन्नत ते अमल करना। बादशाह हुक्म देंदा इन्हां दाढ़ी मुन दो, दाढ़ी मुन दी गई। बादशाह ने हुक्म दिता सिर ते उस तरह फेर दो, उस तरह फिर गया। बादशाह हुक्म देंदा है ए परपट्टे मुन दो, ये भी मुन दिते गए। मालिक 10, इमाम मालिक कहते हैं जो फरमाने रसूल है वो फरमाने रसूल ही है। इमाम मालिक तब्दीली नहीं कर सकता, अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे नाल बेवफाई, एदे मुहब्बत, एदे ईमान, एदे रसूलुल्लाह दे नाल प्यार, वो बादशाह कहता है अच्छा हुण मुंह काला कर दो। मुंह काला कर दिता गया है। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि हदीस रसूल दे नाल मुहब्बत की है, हदीस रसूल बयान की है। बादशाह कहता हाली भी नहीं हटदा। हुण गधा लिया के ना खोते ते उल्टा करके बिठा दे, सवार कर दिता गया। गले दे अंदर जुतियां दा हार, चेहरा सिया, उल्टा करके बिठाया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या ऐलान कर देन? फरमाया मन अरफनी फ़क़द अरफनी, मन अरफनी फ़क़द अरफनी। लोगो जो मैनू जानता है मैं कौन हाँ वो तो मैनू जानता है। मल्लम यारिफनी अना मालिक इब्न अनस, जो मैनू नहीं पहचानता मैं उसनू भी दस देना चाहना हाँ कि मैं इमाम मालिक हाँ, मेरा नाम मालिक है, मेरे बाप का नाम अनस है, और मेरा जुर्म ये है कि मैं ये बात कहना हाँ कि प्यारे रसूल ने फरमाया है कि जबरदस्ती तलाक नहीं वाक़ई हुंदी। सारे शहर का चक्कर लवाया गया ते अल्लाह ने इज्जत क्या अता फरमाई। अज चेहरे स्याह करने वाले उन्हों का नामो निशान मिट गया।
آپ نو رسوا کرنے والے انہاں دا نام مٹ گیا، کوڑے مارنے والے دا نام مٹ گیا۔ اگر اج نام زندہ ہے تو رسول اللہ دی سنت دے نال محبت کرنے والے دا نام زندہ ہے۔ یہ کون ہے؟ اے امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ او دوست اور عزیزو، حجیت حدیث میرے برخوردار نے کیا جی اے حدیث دا انکار اس واسطے کر دینا آندھنے عقل نہیں مندی، عقل نہیں مندی۔ سن 94 دی گل ہے نہ 96 دی، کچھ کالج دے لڑکے میرے کو ترجمہ پڑھتے سرا کے، بات ہے سادہ، بڑی نقطہ دی بات ہے، اگر انہوں پلے بن لو گے کوئی منکر حدیث تھوڑے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ حدیث کی حجیت ہی بات چلی، وہ کہنے لگے جی بہت ساریاں حدیث ایسی ہیں کہ جڑیاں انسانی عقل چ نہیں آؤندیاں، تے اس واسطے ساڑے استاد یہ گل کہیں نہیں کہ جڑی چیز عقل چ نہ آوے تو وہ انسان نو ہمیں بیکلا طرح مننی نہیں چاہیے، جڑی چیز عقل چ آوے وہ مننی چاہیے تے جڑی نہ آوے بیکلا طرح نہیں مننی چاہیے۔ تے ساڑے اتھے نا چھوٹا جا بغیچہ سی، گلاب دے پھول لگے سن، میں اس بچے دی گل سنی تے میں انہوں کیا بیٹا اتھے ایک پھول توڑ کے لیا، وہ گلاب دا پھول لیا توڑ کے، میں کیا انہوں کہ اے پھول لے جا اپنے پروفیسر نو اپنے استاد نو پوچھیں کہ عقل نال سمجھائے کہ اندہ رنگ سرخ کیوں ہے، کادے نال سمجھائے؟ عقل نال سمجھائے کہ پھول دا رنگ سرخ کیوں ہے۔ لے گیا دوسرے دن آیا کہنے لگا کہ میں نے بات کی تھی تو میرے استاد محترم نے یہ بات کہی ہے کہ سورج کی شعاعیں یوں پڑتی ہیں، اس طرح یوں سیدھی پڑتی ہیں، تو جس پر سیدھی پڑے اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ میں کیا بھی برخوردار چیز ہے یار، اگر میں ایک گل کہہ دے وہاں کہ سورج کی شعاعیں یوں پڑتی ہیں یوں نہیں پڑتی تو کس نے فیصلہ ہوئے گا؟ سوچن دی گل ہے نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یوں پڑتی ہیں، میں کہتا ہوں یوں پڑتی ہیں، فیصلہ کس طرح ہوئے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یوں پڑتی ہیں، میں کیا بھی کی گل انہوں دی یوں سونے دیا، انہوں دی یوں قبول ہے تے میری یوں جڑی ہے وہ قبول نہیں، میں کہتا ہوں یوں پڑتی ہیں۔ پھر میں کیا بھی ایک اور گل ہے، یہ تے دلیل ہے کہ سورج دیا شعاعیں اس طرح پئیاں یا اس طرح پئیاں، یہ تے دلیل ہے رنگ سرخ ہون دی۔ میں تے یہ کیا سی عقل نال سمجھاؤ اندہ رنگ سرخ کیوں ہے، اگر یوں بھی من لئیے یہ تے دلیل ہے۔ یہ کہو گے سانو نظر آؤں ہے سفید ہے، نظر آنا تے دلیل ہے عقل تے نہیں، دلیل ہے عقل نال سمجھاؤ کیوں سفید ہے۔ گنا میٹھا ہے کہ کوڑا ہے؟ کیوں میٹھا ہے؟ عقل نال سمجھاؤ۔ یعنی کنیاں ایسیاں چیزاں کہ جیڑیاں تہاڈی عقل چ نہیں آؤندیاں، تسی عقل نال نہیں سمجھا سکتے لیکن تسی انہوں مندے دے۔ آؤ پھر انسان دی پیدائش کس طرح ہوئی؟ کوئی سائنسدان عقل مند عقل نال سمجھا سکتا ہے؟ یہ اللہ نے ٹرک کس طرح لائے، وہ اللہ نے ورمے کس طرح اتنے فٹ کیتے سن؟
کنے ٹک لگے نے تواڈے وجود اے دیکھ کس طرح پھر اے سارے ٹک ایک عقل نال سمجھاؤ نا اے انسان دی پیدائش کس طرح ہوئی جاؤ آخری بات عقل نال سمجھاؤ انسان اس رستے اس دا قد کاٹ بڑا اگر رستہ دیکھا جائے رستہ تنگ اے صحیح سلامت اور رستے باہر کس طرح آ گیا کوئی ہے مائی دلال عقل نال سمجھاؤن والا کوئی نہیں اسی ہی بات سے اللہ نے کہنا پیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او انسان ذرا ہوش کر آج میرے سامنے اپنی عقل جتاؤنا مینو اپنی عقل دسنا جتھے میرے نبی دا حکم آئے میرے نبی دے حکم نو عقل تے پرکھنا تے کدی یہ بھی سوچیا ہی کہ تینوں تیرے رب نے پہلا کس طرح کیتا ہے اس چیز نو اپنی عقل تے پرکھ کے تے دکھا او میرے بھائیو عقل کوئی چیز نہیں جو ہے وہ کیا ہے فرمان محمد ہے جو ہے فرمان محمد ہے جو رسول اللہ دی زبان چو نکلیا انسان دی سمجھ چاہے تو پھر بھی حق ہے نہیں آندا پھر بھی حق ہے فرمان رسول کسے عقل دا محتاج نہیں دنیا دیا ساری عقلیں فرمان رسول دیا محتاج اے وہ فرق سی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کے رکھ دیتا ہے ابو جہل نے کی کیا صدیق ہے تیرا نبی جنہوں تو نبی ماننا ہے تیرا دوست جنہوں محمد کیا جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہندا ہے جی میں عرشاں تے گیا ایتھوں بیت المقدس گیا عرشاں تے گیا جنت جہنم دی سیر کیتی عقل نہیں مندی ایتھوں بیت المقدس جانا ہوئے تو مہینے لگ جاندے نے یہ آندا میں ساری سیر کر کے آ گیا عقل نہیں مندی یہ کنے کیا ابو جہل نے ادھر کون تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کو حالی کچھ نہیں سنیا کہنے لگے او حشام او عمر بن حشام مینوں نہیں پتا کہ میرے سونے نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی میرے علم چ نہیں اے تو اے کہنا ہے کہ میرے پیارے نے بات کہی ہے تے جے میرے پیارے نے بات کہی ہے تے قسم اللہ دی میرے پیارے نے سچی بات کہی کہنا ہے صدیق عقل نہیں مندی وہ کہنے لگا جدو پیارا بات کرے تے اوتھے کوئی عقل نہیں تے جدو میں پیارے دے کلمہ پڑھیا سی نا تے اپنی ساری دی ساری عقل پیارے دے قدمہ چ رکھتی سی اے جے ایمان کہ جتھے آ جائے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتھے پھر انسانی عقل جواب دے جاندی ہے کوئی عقل نہیں جنہیں اوتھے اپنی عقل تے فرمان رسول نو پرکھیا وہ ابو جہل بن گیا جنہیں اپنی عقل رسول اللہ دے قدمہ رکھ کے رسول اللہ دے فرمان نو تسلیم کر لیا وہ صدیق اکبر بن گیا اے جو فرق سکھر حجویت حدیث سے مناظرہ سی عبداللہ چکڑالوی دے نال بزرگ کا مناظرے واسطے بزرگوں جانتے ہیں حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے آمین آمین بڑے انہیں دلائل دیتے ہیں جی حدیث جیڑی ہے نا اے حجت نہیں ہے گی ان دے اندر شک ہے حضرت حفصہ انہیں باتاں سندے رہے جدو اس دا ٹائم ختم ہویا حافظ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے او عبداللہ میں زیادہ باتاں نہیں کرنا چاہوں گا تو مینوں اے دس تیرے باپ دا کی نام ہے
انہیں تھوڑا جا غصہ کیتا تے حفصہ فرماؤں لگے غصے والی تے گل نہیں، تو میرے کو سوال کر، میں تینوں اپنے باپ دا نام بھی دسنا، ہاں اپنے دادے دا نام بھی دسنا، مجبوراً انہوں دسنا پیا۔ تے حضرت حفصہ صاحب کہن لگے او لوگو اینو پوچھو کہ این دے باپ دا این دی ماں نال نکاح ہویا سی کہ نہیں؟ ہونوں کی آکھے لا محالہ کہنا پیا جی ہویا ہے۔ تے حضرت حفصہ صاحب فرمان لگے جے اے حلال دا ہے نا، اینو کہو سو نکاح دا طریقہ مینوں قرآن چو کڑ کے دسے، جے تے حدیث نو اے نہیں مندا پھر او نکاح نہیں ہویا، تے اے طریقہ مینوں قرآن چو دسے۔ کہنے لگے جاؤ ایتھے مناظرہ ختم ہے، او نکاح دا طریقہ مینوں قرآن چو دس، تے جے قرآن چ کوئی نہیں تے پھر حدیث نو تو مندا نہیں، تے میں ہن کچھ نہیں کہندا، اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کر لا بے نکاحی دے منڈے نو کی کہیدا ہے، بے نکاحی دے لڑکے نو کی کہیدا ہے۔ تو بہرحال او دوست عزیزو، جنی دیر تک حدیث نو حجت نہ منے جائے انسان دا گزارا ہی نہیں ہوندا، گزارا ہی نہیں ہوندا۔ اے جڑے سکھ نے، سکھ وہ بھی نکاح پڑھ دے، کافر نکاح پڑھ دے، اور نکاح دا حکم قرآن چ ہے، طریقہ قرآن چ نہیں، طریقہ کنے دسیا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک اور بات دس دینا، جاؤ 30 پارے قرآن مجید دے پڑھ لو، بیٹیاں دا تذکرہ ہے، بیٹیاں دے جزوی حقوق قرآن مجید کے اندر ہے نا، لیکن بیٹی اور بیوی دا فرق دسیا ہے تو محمد الرسول اللہ دی حدیث نے دسیا ہے۔ جے حدیث نہ منو، بیٹی بھی عورت تے بیوی بھی عورت، بیٹی دا درجہ ہور بیوی دا ماں دا اس طرح جے اے درجات کنے دسے نے؟ قرآن نے نہیں دسے۔ کوئی ہے معاہدہ لال جو دسے کہ قرآن نے درجات دسے نے؟ قرآن نے فرق کیتا ہے، آؤ اگر یہ فرق کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کیتا ہے، یہ فرق کیتا ہے تو حدیث رسول نے کیتا ہے۔ تو اس واسطے جنی دیر تک تسی حدیث نو نہیں منو گے تو اڑا تے گزارا ہی نہیں۔ تو بہرحال اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو اللہ نے بالکل بے عیب پیدا کیتا ہے۔ یہ دیکھ لو کیسا اعلان ہے کہ سارے دو دو ہو کے بہ جاؤ، کلے کلے ہو کے بہ جاؤ، ثم تتفکروا، ساری زندگی غور و فکر کر دے رہو، میرے نبی دے عیب تلاش کر دے رہو۔ فرمایا ما بصاحبکم من جنہ، تہاڑیاں زندگیاں ختم ہو جان، تہاڑیاں عقلاں ختم ہو جان، لیکن ما بصاحبکم من جنہ، میرے سونے دی زندگی دی اندر تسی کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا اعلان ہے؟ یہ اعلان کن نے فرمایا؟ اللہ تعالی۔ تے جے سونے دی ذات بے عیب، ذات کے اندر کوئی عیب نہیں، ایسے ہی واسطے جبریل امین نے یہ بات کہی تھی کہ میں قلت الارض مشارقہا و مغاربہا فما وجدت مثل محمدی، کہ میں لینا چڑھدا شمال جنوب یہ سارا پھول ماریا ہے کہ لوگوں
مینو رسول اللہ جیسا سونا نظر ہی کوئی نہیں آیا. یہ نہیں صورت بھی بے داغ اور سیرت بھی بے داغ. یہ کون ہے؟ یہ دو جہانہ دا سردار. یہ کون ہے؟ آمنہ دا لال ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ کون ہے؟ سیرت کیسی بے داغ. بڑا مال غنیمت آیا. اسیں تے سیرت نو سمجھا ہی کچھ نہیں نا. بڑا مال غنیمت آیا. آج کی ہے؟ میرے کو لاوے میں اپنا کار پرنا. حکمرانہ کو لاوے پہلے اپنا تے پھر اگے. لیکن اے سیرت کیسی بے داغ ہے. زور دی نماز دے وقت کر نہیں گئے مسجد دے اندر. عصر دی نماز بھی مسجد سے پڑھی تے عصروں بعد جڑا مال آیا سی سارا تقسیم کر کے تے اپنا کپڑا جھاڑ کے تے گھر نوں گئے. تے جدوں گئے نا بیٹی فاطمہ کول تے فاطمہ کہنی نا کہ ابا جی میں گئی سا تواڈے کول بندے بیٹھے سن تے میں پھر شرم دی ماری واپس آ گئی. تے کہن لگے بیٹا میں بھی تینوں دیکھیا سی لیکن تو گل نہیں کیتی, تو گھر واپس آ گئی. تے میں اسے واسطے آیا میں بیٹے نو پوچھاں بھی کی کم سی. تے بیٹا کی کہندا ہے اے بیٹی عام بیٹی نہیں, او بیٹی ہے کہ جیسی جتی دی گرد تو سارے جہان دیا بیٹیاں قربان کر دیتیاں جان. اے او فاطمہ ہے. کہندی ابا جی میں اس واسطے گئی سا کہ سب لوگوں نو تسی مال دیتا ہے, غلام تواڈے کول آئے تسی دیتے, تے میں اس واسطے گئی سا. اینے لفظ کہہ کے نا رک گئی ہاں. آپ مسکرا پہ بیٹا کہنے واسطے گئی سا. بیٹی نے اگے کچھ نہیں کیا تے اپنا کندھا ننگا کر کے نا اپنا کندھا باپ نو دکھایا. ابا جی اے دیکھو جڑی مشق تسی مینوں دتی سی نا جہیز وچ, او مشق پانی میاں پر کے چکے تے میرے کندھے تے کلے پہ گئے نا. کندھا دکھا کے نا ہاتھ دکھاؤنیاں نے. ابا جی اے دیکھو تسی چکی بھی دتی سی نا, کیا سی کہ چکی آپ پینی ہے. تے ابا جی میں ہمیشہ چکی دے آٹا آپ پیسا ہے. اے دیکھو میرے ہتھاں تے گنڈا پہ گئیاں. تے اپنے کپڑے دکھاؤنیاں نے کام کر کر کے نا گھر دی صفائی کر کر کے اے ویکھو کپڑے بھی گندے ہو گئے. تے میں اس واسطے گئی سا, پھر بھی نہیں آکھیا کہ غلام لین گئی سا. کنا ادب ہے. رسول اللہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا جے تے تو مینوں ادوں آ کے کہہ دیندی تے پھر میں کوئی سوچدا. مینوں تے سارے غریب یاد رہے نے, تو یاد ہی نہیں رہی. ہن تیرے باپ کول مال مک گیا. یہ کون ہے؟ دو جہانہ دا سردار. اس دی بیٹی دا یہ حال. کلے پہ گئے, ہتھاں تے چھالے پہ گئے. کہندے نے بیٹا تو مینوں یاد نہیں رہی. یہ کیندی سیرت ہے؟ اپنیاں نو یاد نہ رکھنا, غریباں نو یاد رکھنا کیندی سیرت ہے؟ محمد الرسول اللہ دی. کاش کہ اللہ سانو اس نو اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا کہ جنہوں اپنی بیٹی نہ یاد رہے؟ ہے کوئی ایسا کہ جنہوں اپنے نہ یاد رہن؟ اگر یاد رہنے تو بغانے غریب یاد رہن. بغانے یاد نہیں, اپنا یاد ہی کوئی نہیں. او دوست اور عزیزو ایسی زندگی بے داغ کہ اللہ فرماتے نے ما بصاحبکم من جنہ. او دوست اور عزیزو جے ساڑے نبی دی صورت بھی پاک, ساڑے نبی دی سیرت بھی بالکل بے داغ, تے پھر ساڑے ورگا کوئی بدقسمت ہے کہ نبی نو چھڑ کے اسی ہور ول جائیے؟ پھر وجہ کی ہے؟ ہوئے
نبی دی سیرت ساڈے کول تے پھر اسی غیراں وال ویکھیے؟ ساڈے ورگا کوئی بدقسمت ہے؟ اس واسطے کسی اللہ والے نے یہ بات کہی ہے نا، تساں کیڑا نقص نبی دے وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی، تساں کیڑا نقص نبی دے وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی، توڑ نسبت نبی والوں تے غیراں دے ول جوڑی۔ یہ سانو سوچنا چاہیے، کیا کوئی داغ ہے سیرت دے اندر، صورت دے اندر؟ صورت بھی بالکل بے داغ، سیرت بھی بالکل بے داغ۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ اسی ایسے نبی نو چھڑ کے تے غیراں دے ول دیکھنے، غیراں دے ول نبی دا فرمان چھڑ کے غیراں دے فرمان نو ترجیح دیتی ہے۔ او دوست اور عزیزو، آؤ عزت دا راز کیا ہے؟ عزت دا راز اے ہے ادھر رسول اللہ دا حکم ہوئے اور تیری گردن چکی ہوئے۔ جدوں تیرا یہ حال ہوئے گا نا تے حشر دا میدان ہوئے گا، تو رب دے دربار چ پیش کیتا جائے گا تے اللہ فرمائیں گے او میرے فرشتیو جنت دے 8 دروازے کھول کے تے جہنم دے 7 دروازے بند کر دے۔ وہ یا اللہ کون آ رہا ہے؟ میرے نبی دا او غلام آ رہا ہے کہ جن نے میرے نبی دی سیرت دے سامنے اپنے سر نو چکا دتا۔ جے شان چاہنا ہے نا تے پھر اپنی خواہشات نو چھڑ دے، نبی دی خواہش دا تابع دار بن جا۔ اللہ ایتھے بھی عزت دیں گے تے اللہ آخرت نو بھی عزت دیں گے۔ لیکن ساڑا تے معاملہ ہی الٹے ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اگے میرے برخوردار اے میرا بھتیجا بھی ہے، قاری سیف اللہ صاحب دا لڑکا، میں نو غلطی تو نہیں لگی؟ نہیں ٹھیک۔ وہ بھی بڑا درویش آدمی سی، یا اللہ اپنے اس بندے دی قبر منور فرما دے۔ علماء نال انی محبت، انی محبت، وہ میں جاننا ہاں یا میرا اللہ تعالیٰ جان دوں۔ ساری زندگی اگر اس بندے نے گزاری ہے تو علماء دی خدمت کر کے۔ انہوں نے غزنوی خاندان دا تذکرہ کیتا ہے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ جتھے وہ لیٹے نے انہوں دی قبر منور فرما۔ حدیث کا پتہ لگا اے اجے سنت دے نال پیار کہ اللہ دے پیارے نبی نے کوئی نماز بھی رفع الیدین دے بغیر نہیں پڑھی۔ رکوع نو جاندیاں بھی رفع الیدین کیتی ہے، سر اٹھاؤندیاں بھی رفع الیدین کیتی ہے، تے تیسری رکعت جدوں اٹھ دے ادوں بھی آپ نے رفع الیدین، زندگی دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین دے نہیں پڑھی۔ حدیث کا پتہ لگا، حدیث پڑھ لئی، پہلے آپ رفع الیدین نہیں سن کر دے، عمل شروع کر دیتا ہے۔ جدو عمل شروع کیتا پٹھان خلاف ہو گئے، غزنی شہر ہے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کر دینے، پٹھان ہتھاں تے ڈنڈے مار دے، کہنے عبداللہ رسول اللہ کی سنت چھوڑ دو، اگر سنت نہ چھوڑی تو ہم آپ کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ کہ عبداللہ کی کہیں کہ عبداللہ ہاتھ تو توڑا سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اے نزاع اتنا ودیا کہ مقدمہ حاکم وقت کل چلا گیا بادشاہ کل۔ وہ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے جو بھی ہے، لیکن میرا حکم ہے کہ تجھے یہ ترک کرنی پڑے گی، یہ چھوڑنی پڑے گی۔
میں حکم دیتا ہوں آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ سانو بھی رسول اللہ دے فرمان دے نال اس طرح دی محبت نصیب فرما۔ وہ کہیں دے نا وہ بادشاہ سلامت آپ کا احترام اپنے مقام پر، لیکن جو مقام رسول اللہ کی سنت کا ہے وہ مقام آپ کے حکم کا نہیں ہو سکتا۔ آخر فیصلہ کیا؟ بادشاہ کہندا ہے عبداللہ یا افغانستان چھوڑ دے یا پھر رسول اللہ دی سنت چھوڑ دے۔ ہن دونوں چیزاں چو ایک چیز رکھ، یا وطن چھڑ دے یا سنت چھڑ دے۔ تے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماؤں نا او بادشاہ آ میرا بھی فیصلہ سن لا، عبداللہ اپنا وطن تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان غزنویوں نے صرف ایک سنت دی خاطر افغانستان چھڑیا، ایک سنت دی خاطر، جن دے بارے تسی سانو بھی کہیں دے جے۔ کئی مینوں آندے نے حافظ جی جتھے جاندے جے تسی اس طرح دے مسئلے شروع کر دے جے، ہو رہے تانوں مسئلہ ہی کوئی نہیں لبدا۔ او میرے بھائی اے نہیں گل تینوں غلطی لگی، میں تہاڈی خیر خواہی کرنا، میں چاہنا ہاں کہ تیری نماز اس طرح دی ہو جائے کہ جس طرح دی نماز پیارے رسول دی سی۔ کہ تیری نماز رب دے دربار چ پیش ہوئے تو ادھروں آواز آوے میرے فرشتیو اے نماز میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے، میں اپنی رحمت رن قبول کر لی ہے۔ میں تے اس واسطے اس لڑیاں باتیں کرنا۔ اے غزنوی ایک سنت دی خاطر افغانستان چھڑے، اللہ نے پھر دنیا تے عزت کیا عطا کی تھی؟ اللہ نے عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے 11 بیٹے عطا کیتے۔ کن 11 بیٹے عطا کیتے، 11 دے 11 ہی قرآن دے حافظ اور 11 دے 11 ہی رسول اللہ دی حدیث دے حافظ۔ اے برکت ہے سنت دے نال محبت کرنے دی، سنت دے نال محبت کرنے دی۔ او دوستو عزیزو سنت دے نال محبت کرو، رسول اللہ دے فرمان نال محبت کرو، رسول اللہ دا فرمان اپنے سینے دے نال لگا لو، کیونکہ جس طرح رسول اللہ دی ذات بالکل بے عیب ہے اسی ہی طرح رسول اللہ دا فرمان یہ بھی بالکل بے عیب ہے۔ رسول اللہ دی ذات دے اندر کوئی شک شبے دی گنجائش نہیں، اسی ہی طرح رسول اللہ دے فرمان دے اندر بھی شک شبے دی گنجائش نہیں۔ یہ حجیت حدیث ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو حرف آخر سمجھے، رسول اللہ دے فرمان نو حرف آخر سمجھے، یہ سمجھے جو رسول اللہ نے فرما دیتا میری سمجھ آئے پھر بھی حق یا نہ آئے تو پھر بھی حق اور سچ ہے۔ جدو اس طرح دا ایمان ہوئے نا تو پھر اللہ دی رحمت برس دی ہے، پھر اللہ دی رحمت برس دی ہے۔ تو جے ایمان ٹل مل یقین ہوئے تو پھر کم نہیں بنتا۔ تو اس واسطے دوست اور عزیزو آؤ اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن دے الفاظ سے غور کرو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مینوں سورج دی قسم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دی ذات کہہ رہی ہے۔ مینوں سورج دی قسم جدوں وہ غروب ہوندا ہے، مینوں ستاریاں دی قسم جدوں وہ غروب ہوندے نے۔ کس بات اتے قسم کھا دی؟ فرمایا ما ضل صاحبکم، ما ضل صاحبکم، دو چیزاں تے قسم کھا دی ہے۔ ما ضل صاحبکم، او لوگوں میں قسم اٹھا کے بات کر رہا ہاں کہ ما ضل صاحبکم، کہ میرے نبی نے کدی غلط کم کیتا ہی نہیں۔ نبی دے کردار اتے قسم کھا دی ہے کن نے؟ اللہ تعالی نے۔ وما غوا،
میرے نبی نے کدی غلط کام دا حکم نہیں دیتا، نبی دی گفتار اتے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے شہادت دی قسم اٹھا کے کہ معاذ اللہ صاحبکم، میں قسم اٹھا کے بات کہہ رہے ہاں، رب العالمین قسمہ اٹھا رہے ہاں کہ معاذ اللہ صاحبکم، میرے نبی نے کدی غلط کام نہیں کیتا، وما غوات، نہ کدی غلط کام دا حکم دیتا ہے۔ میرے نبی دا وجود بھی پاک، میرے نبی دی زبان بھی پاک، گفتار بھی پاک، ذات بھی پاک، بات بھی پاک۔ اس واسطے دوست عزیزو، جدوں میرے نبی دی ذات بھی پاک ہے، بات بھی پاک ہے، ذات کے اندر بھی کوئی شک نہیں، اسی ہی طرح رسول اللہ دی بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ دی ذات بھی آخری ذات ہے، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں، اور رسول اللہ دی بات بھی آخری بات ہے، آپ دے بعد کسی دی واجب اتباع بات نہیں، ذات بھی آخری، بات بھی آخری، ذات بھی بالکل بے عیب، بات بھی بالکل بے عیب۔ جو انہاں دونوں چیزاں نو من لے، صحیح ایمان لے اے، اللہ تعالیٰ اس نو بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے، بغیر حساب دے جنت۔ او دوست عزیزو، آؤ پھر آخری گل کر کے میں تواڈے کولوں اجازت لواں تے جے اللہ دے رسول دی بات نو آخری نہیں نہ مننا، جے اللہ دے رسول نو دی بات نو بے عیب نہیں مننا، تے پھر ذرا سوچ لیں کہ تو میدان حشر دے اندر بھی جانا، اوتھے تیرا کی حال ہوئے گا۔ تے کسی نے کیا ہے کہ حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں نے، یہ سانوں نے توجہ دلائی، حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں نے، روز قیامت کتھے جانا سدائیاں نے، چابیاں آج ہاتھ نبی پا کے آئیاں نے، اور کوئی کھولن والا نہیں۔ اوہ رسول جڑا کوثر پلاوے گا، کرے گا شفاعت ساری امت بخشاوے گا، پل سرات تو پار لنگاوے گا، حکم رسول موڑو نہیں۔ دوزخ دا در جدو حشر نو کھولن گے، نبی رسول سارے ویہ کے ڈولن گے، اکو ہی نبی سرور اس دن بولن گے، ربا بخش امت میری تائیں۔ اے ہے او نبی کہ جس دے کردار دی اللہ قسم اٹھائے، جس دے گفتار دی اللہ قسم اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اللہ تعالیٰ بیٹا مغفرت جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین، اللہم زد فزد